إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث جو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ زمانہ مستقل اپنی ایک رفتار سے چل رہا ہے اس دن سے جس دن خالق کائنات نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور زمانے کی رفتار میں آج تک ایک لمحے کی تقدیم یا تاخیر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے امر سے مسلسل ایک رفتار سے چل رہا ہے، اور آگے ارشاد گرامی ہے السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں پیدر پہ ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا جو جمادہ ثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ ہمارے اسلامی سال نو کا آغاز ہو چکا ہے، اور پہلا مہینہ
محرم کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں خوب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے گریز کیا جائے۔ جیسے اس مہینے میں نیکیوں کا اجر ہے، ویسے ہی گناہوں کی ایک ہیبت اور گناہوں کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اس مہینے میں اللہ رب العزت کی حدود کا پورا خیال رکھا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ہجری یا اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ یہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا آتا ہے جس کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ عاشور کا دن ہے، 10 محرم۔ ہم آگے اس کی وضاحت کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایک روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ ایک روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسلامی سال کا اختتام جس مہینے پر ہوتا ہے وہ ذوالحج کا مہینہ ہے، جو کہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس مہینے حجاج حج بیت اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان بنتے ہیں، اور جن کو حج کی سعادت میسر نہ آ سکے انہیں بھی بہت سی سعادتیں دی گئیں، جیسے قربانی ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کا ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک سال گزشتہ اور دوسرا سال آئندہ۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی عظیم الشان سعادت ہے کہ ہمارے سال کا آغاز بھی بڑا بابرکت ہے، کہ ایک ہی روزے سے سال بھر کے گناہ بخشوا لیتے ہیں، اور ہمارے سال کا اختتام بھی بڑا بابرکت ہے کہ ایک ہی روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان نیکیوں سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو شیطان 2 طرح کے دو گروہوں سے ایسے کام کرواتا ہے جو خلاف شریعت ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک جماعت کو اس مہینے کے آغاز ہی سے نوحہ خوانی، رونا دھونا، سینہ کو بھی، اور اپنے دامن کو چاک کرنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی معصیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسرا ایک گروہ ہے جس میں شیطان خوشیاں داخل کرتا ہے، یہ عمان وغیرہ میں عباضی ہیں اور ناسبی خارجی، جن کے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کے خاندان کا بغض ہے، وہ اس مہینے کی آمد سے ہی خوشیاں مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، اور معمول سے بڑھ کر کھیل کود کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت بڑی زیادتی ہیں۔ نہ اس مہینے میں نوحہ خوانی کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہے، اور نہ ہی معمول سے بڑھ کر خوشیاں منانے کا کوئی سلسلہ ہے۔ یہ دونوں ابلیس کے وہ وساوس ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
حقیقت امر یہ ہے کہ حسنین کریمین نبی علیہ السلام کے پیارے نواسے جناب حسن رضی اللہ عنہ اور جناب حسین رضی اللہ عنہ، جن کی محبت ہر دل میں ہونی چاہیے اور جن کا بغض کفر ہے، ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام کے نواسے تھے، اور آپ کی لخت جگر فاطمہ بطول اور آپ کے داماد جناب امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اس ناطے ان کا پیار، ان کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہونا چاہیے۔ اور یہ جو واقعہ رونما ہوا، اس پر یقیناً دلوں میں ایک رنج و الم اور افسوس ہونا چاہیے، اور معمول سے بڑھ کر کسی خوشی کا اظہار یہ دین کے مقاصد کے خلاف ہے۔ شہادت ایک عظیم تمغہ اور اعزاز ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا مقام بہت اونچا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہما سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں جو نوجوان داخل ہوں گے، حسن و حسین ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ ایک عظیم منصب انہیں عطا کیا گیا، جنتی ہونے کی بشارت اور جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا، یہ ان کا اونچا مقام ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑی رفعت اور بلندی ہے اور بہت بڑی سعادت۔ مگر یہ بات معلوم ہے کہ جنت کے اونچے درجات ان کے لیے خالق کائنات کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت آزمائشوں اور امتحانوں میں مبتلا کرنا ہے۔ اعمال صالحہ یقیناً ایک ہدف ہے، لیکن اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ابتلا اور امتحان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں۔ جو شخص جس قدر زیادہ اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی خالق کائنات اس کو آزمائے گا، جھنجھوڑے گا، اور اس کو امتحانوں کی چکی میں پیسے گا، اس کے صبر کا امتحان لے گا، اور وہ صبر کرتے کرتے جنت کے درجات علا پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ خالق کائنات کا ایک اصول ہے، اور یہ سنت الہیہ ہے کہ بندے کے ایمان میں جس قدر شدت اور صلابت ہوگی، اس کی آزمائش بھی اسی قدر شدید ہوگی، اور بندے کا ایمان جس قدر ڈاواں ڈول، ہلکا اور خفیف ہوگا، اس کی آزمائش بھی ہلکی اور خفیف ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بعض بندوں کو اللہ رب العزت آزماتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں یہ مقام آ جاتا ہے کہ یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، الحمى حظ کل مؤمن من النار، بخار جو ہے اگر کسی مومن کو ہو جائے اور زیادہ ہو تو سمجھ لے کہ یہ آگ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ نہیں دے گا، جہنم کا عذاب نہیں دے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ایک بڑے محدث اور فقیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک رات کا بخار جو ہے وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ بعض صحابہ نبی علیہ السلام کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ کو بخار تھا، صحابہ کا بیان ہے کہ اتنی حرارت تھی آپ کو، آپ کے جسم میں، ہم کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کے بخار کی تپش ہمیں اس فاصلے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے تعجب کر کے پوچھا، انک لتوعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی بخار ہوتا ہے؟
فرمایا کہ انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، کہ مجھے 2 بندوں کے برابر بخار ہوتا ہے، اور یہ میرا بخار بہت ہی زیادہ میری نقاہت اور کمزوری کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہے، امتحان ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ جس قدر اسے پیار ہو کسی بندے سے، اسی قدر اس کی ابتلا بھی شدید ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ پیارا بندہ میرے سامنے آئے، میرے دربار میں حاضری دے، گڑ گڑائے، میرے سامنے روئے، اپنے تضرع کا اظہار کرے، مسکنت اور کمزوری کا اظہار کرے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس کا پیکر بن جائے تو یہ سنت الہیہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، جن کا مقام آپ نے سن لیا کہ یہ دونوں بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جس معاشرے میں یہ بڑھے اور پلے، چاروں طرف سے محبتیں ملی، محبت نچھاور ہوتی تھی۔ صحابہ کرام ان دونوں بچوں کو دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں بچوں میں نظر آتے تھے۔ ان کی شباہت اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ تھی، ان کے چلنے پھرنے میں اللہ کے پیغمبر کے چلنے پھرنے کی خوشبو تھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے پیارے پیغمبر کے اٹھنے بیٹھنے جیسا تھا۔ تو صحابہ ان کو محبتیں دیتے تھے، ان سے ملنا چاہتے تھے، انہیں دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ انہیں دیکھ دیکھ کر محبوب کبریا کی یاد آ جائے اور آنکھوں کو تسکین پہنچے کہ گویا ہم اللہ کے پیغمبر کو دیکھ نہیں رہے، لیکن آپ کے نواسے جو عین آپ کی شکل و صورت میں ہیں انہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا جائے۔ ایک ہی جناب علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور ان کی گود میں جناب حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ سامنے ابوبکر صدیق آ گئے، انہوں نے حسن کو اٹھا لیا اور ان کی زبان پر یہ جملہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے کہ شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی، کہ یہ بچہ تو اللہ کے پیارے پیغمبر پر ہے، اس کی شباہت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے، یہ علی کے مشابہ نہیں ہے، نبی کے مشابہ ہے۔ جناب علی مسکرا رہے تھے، ابوبکر صدیق رو رہے تھے کہ ان کے چہرے میں اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ تو ہر طرف سے محبت نچھاور ہوتی تھی۔ تو یہ درجات علا جو ہیں، جنت کے جوانوں کی سرداری، یقیناً اس کے لیے ایک آزمائش مطلوب تھی، اور وہ دونوں بچوں پر آئی۔ ایک روز امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن رضی اللہ عنہ بالکل بچے رینگتے رینگتے گھر سے مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرط محبت سے ممبر سے اتر آئے اور آپ نے حسن کو اٹھا لیا اپنی گود میں۔ سامنے صحابہ کا جمع غفیر تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین الطائفتین العظیمتین من المؤمنین، میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا، امن قائم ہو جائے گا، فتنہ رفع ہو جائے گا، قتال کی ایک نوبت ٹل جائے گی میرے اس بیٹے کے کردار کی بنا پر۔ یہ آپ کا ارشاد جبکہ حسن چھوٹے بچے تھے اور آپ کی گود میں تھے کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس حدیث کو سن کر صحابہ کرام کو سکون آیا۔ وجہ سکون یہ تھی کہ اگر یہ بیٹا صلح کرانے کے قابل ہوگا تو مانا یہ بڑا ہوگا، بڑی عمر پائے گا۔ اس سے قبل اللہ کے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالی نے جتنے بھی بیٹے دیے سب بچپن میں واپس لے لیے اور سب کے سب فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا۔ کتنا آپ پر غم ٹوٹا ہوگا۔ بلکہ ابراہیم آپ کا بڑا بیٹا جو تقریباً 1.5 سال زندہ رہا، اس کی وفات پر تو آپ نے فرمایا تھا
کہ ان العین تدمع والقلب یحزن وما نقول الا ما یرضی ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل بڑا المناک ہے، مگر زبان سے ایسا کوئی جملہ نہیں کہیں گے جو اللہ کو ناراض کر جائے۔ لیکن میرے بیٹے ابراہیم، تیری جدائی کا ہمیں صدمہ بہت ہے۔ تو صحابہ بھی تو جو اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے اس صدمے کو برداشت نہ کر پاتے، مگر یہ حدیث جب سنی اور دیکھا کہ نبی علیہ السلام حسن اور حسین سے بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ یہ ایک خلجان بھی دل میں رہتا کہ سابقہ بیٹوں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں بھی چھین نہ لے، انہیں بھی فوت نہ کر دے۔ مگر جب یہ حدیث سنی کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا، تو صحابہ کو یک گنا ایک سکون کا احساس ہوا، یہ بیٹا بڑا ہوگا، بچپن میں فوت نہیں ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ چنانچہ جناب حسن کی یہ ایک ابتلا تھی، آزمائش تھی۔ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ 47 ہجری میں شہید کیے گئے نماز کی حالت میں۔ عبد الرحمن بن ملجم جس نے آپ کو شہید کیا، ایک خارجی ذہنیت کا آدمی، اس کے بعد جناب حسن کی بیعت ہوئی، لیکن بعض علاقوں میں امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی بیعت ہوئی۔ اس طرح دو بیعتیں، دو خلافتیں قائم ہو گئی، اور یہ امکان بن گیا کہ ان دونوں گروہوں میں تصادم ہو اور ان کی فوجیں ٹکرا جائیں۔ جناب حسن نے جب یہ کیفیت محسوس کی تو انہوں نے اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور تنازع کی شکل دم توڑ جائے اور یہ ٹکراؤ کی نوبت ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی۔ حالانکہ عہدے کو چھوڑنا اور منصب خلافت سے تنازل اختیار کرنا بڑا ایک شاق امر ہے۔ آج کل تو بڑے بڑے کرپٹ انسان اپنی کرسی چھوڑنے پر آمادہ نہیں، لیکن وہ تو ایک صالح کردار تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے نواسے تھے، لیکن صرف اس امت مسلمہ کو ایک سفاکیت اور بربریت سے بچانے کے لیے اور خون ریزی سے بچانے کے لیے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا اور خلافت سے تنازل اختیار کر لیا، اور یوں اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیش گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المؤمنین، کہ میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً آپ کو سردار بنا دیا، دنیا میں سرداری لے لی، لیکن جنت کے نوجوانوں کی سرداری عطا فرما دی۔ ایک امتحان ہوا، اس امتحان میں سرخرو ہو گئے، ایک ابتلا آ گئی، اس میں کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں کو بڑی خون ریزی سے بچا لیا۔ یہ ایک آزمائش تھی۔ تقریباً 20 سال بعد جناب حسین کی ابتلا کا دور آتا ہے۔ 60-61 ہجری کے واقعات آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے۔ جب اہل کوفہ نے انہیں خطوط لکھے، کوفہ آنے کی دعوت دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے وعدے کیے، اس قدر خطوط کہ آپ مجبور ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو تیار کر لیا کوفہ جانے کے لیے۔ بعض صحابہ نے سمجھایا بھی کہ اہل کوفہ وعدے کی صداقت پر قائم نہیں رہتے، ان کی بے وفائی کے واقعات معروف ہیں، بلکہ اس دور میں ایک مثال بن چکی تھی الکوفی لا یوفی، کہ کوفی وفاداری نہیں کر سکتا۔ تو آپ ان تمام چیزوں سے عبرت حاصل کیجئے اور آپ نہ جائیے۔ ان سمجھانے والوں میں عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہما، لیکن آپ اپنے اس عزم پر، اس پر قائم رہے اور جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاریخ میں واقعات موجود ہیں آپ کا جانا اور پھر کربلا کی زمین پر وہ افسوسناک سانحہ پیش آنا یقیناً رنج و الم کی ایک داستان ہے۔ کوئی مسلمان اس پر خوش نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کے نواسے کو جس طرح شہید کیا گیا اور آپ کے خانوادے کو جس طرح تہہ تیغ کیا گیا، بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور تاریخ کا ایک تاریخ
المناک ایک حصہ ہے، لیکن یہ اللہ کی قدر تھی، اس کی قضا تھی، یہ خالق کائنات کے فیصلے تھے جو غالب ہو کر رہے اور نافذ ہو کر رہے۔ شہادت کے اس قسم کے واقعات پر ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کی فہم اور سوچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں ایسے واقعات پر ماتم یا سینہ کو بھی یا اپنے دامن کو، اپنے گریباں کو چاک کرنا دین نے سختی سے روکا ہے۔ یہ صبر و عزیمت کے منہج کے خلاف ہے۔ بشارت تو صابرین کے لیے ہے، قرآن کہتا ہے کہ انہیں کوئی دکھ بھری خبر مل جائے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیتے جو اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جائے، جو شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث قابل غور ہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے لائق ہونے پر اپنے رخسار پیٹے اور سینہ کھوبی کرے اور اپنے گریباں کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اس دین سے خارج ہے، اس امت سے خارج ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست تنبیہ ہے امام الانبیاء کی طرف سے۔ ایک اور حدیث اسی معنی میں ہے کہ انی بریء من الصالقہ والحالقہ والشاقہ، میں اس عورت سے بری ہوں، ناراض ہوں، بیزار ہوں۔ عورت کا ذکر ہے، مرد بھی اس میں داخل ہے۔ میں ان سے بیزار ہوں، بری ہوں، من الصالقہ، جو مصیبت کے لائق ہونے پر بلند آواز سے پکارے اور اپنی زبان سے مرثی ایسے جملے ادا کرے جو اس کے اس تعصب کا اظہار کرے۔ چیخنے پکارنے والوں سے میں بیزار اور بری اور ناراض ہوں، اس دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ والشاقہ، اس عورت سے بھی جو مصیبت کے لائق ہونے پر اپنا گریباں چاک کر بیٹھے۔ والحالقہ، اس عورت سے بھی جو مصیبت کے لائق ہونے پر صدمے کے فرد کی بنا پر اپنا سر منڈوا دے، میں اس سے بھی بری ہوں اور اس سے بھی لا تعلق ہوں، اور اس دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں بڑی ایک بھیانک سزا کا ذکر ہے۔ النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، جو عورت اپنی زندگی میں نواخوانی کرتی رہی، سینہ کو بھی کرتی رہی اور موت سے قبل توبہ نہ کر سکی، تو وہ قیامت کے دن اٹھائی جائے گی اس طرح کہ اس کے جسم پر ایک قمیض ہوگی جو پگھلے ہوئے تانبے کی ہوگی، اور نیچے ایک درع ہوگی جو خارش سے بھری ہوگی۔ اس عورت کو جب جہنم کا عذاب اور شدید ترین حرارت لاحق ہوگی تو کتنی تکلیف ہوگی کہ اوپر خارش زدہ قمیض ہے اور اس کے اوپر ایک ایسی قمیض جو کہ پگھلے ہوئے تانبے کی ہے، اسے جھلسایا جائے گا اسی گناہ کی بنا پر۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اربع من امر جاہلیہ لا یترکونہن، اربع فی امتی، 4 خصلتیں، 4 کام میری امت میں ایسے ہیں کہ میری امت کے افراد ان کاموں کو نہیں چھوڑے گی، ان پر قائم رہے گی، انہیں اپناتی رہے گی، اور ان کو ان امور کی سمجھ نہیں آئے گی جو ان کی بدعقیدگی کا باعث ہے۔ ایک الفخر فی الاحساب، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، بجائے اس کے کہ آپ خود عمل کریں اور اپنی اصلاح کریں اور دین کی خاطر جدوجہد کریں، خود بیکار ہو کر بیٹھ کے اور اپنے بزرگوں کے کارناموں پر اکتفا کر لیا۔ 2 بطعن فی الانساب، دوسروں کی برادری میں طعنہ زنی کرنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، میری برادری اونچی ہے، میرا خاندان اونچا ہے، اور دوسرے کی برادری کو حقیر جاننا، ان میں طعنہ زنی کرنا، یہ خصلت بھی میری امت میں موجود ہوگی قیامت کے قائم ہونے تک۔ اور تیسرا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ زمین کے جو حوادث ہیں
ان حوادث کی تبدیلی آسمان کے تغیرات کی بنا پر ہے۔ آج بہت سے لوگ علم فلکیات کے نام سے ستاروں کے احوال معلوم کرتے ہیں، ان کی منزلیں معلوم کرتے ہیں، اور ان کی منازل کے تحت زمین کے حوادث کی خبر دیتے ہیں، جو کہ شرک ہے۔ اس تعلق سے بڑی ایک قوم شرک کا شکار ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ یہ جاہلیت بھی قیامت تک میری امت کے اندر قائم رہے گی، جو آسمانی تغیرات اور فلک کے حوادث پر زمین کے تغیرات کے فیصلے کریں گے، کہ جب ایک شخص کی پیدائش ہو اور فلاں ستارہ نمودار ہو تو اس کے یہ خسائل ہوں گے اور اس کے یہ احوال اور امور ہوں گے۔ یہ شرک ہے، یہ خالق کائنات کی جو تقدیر اور تدبیر ہے اس میں تدخل ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک میڈیا وہ کوئی بھی ہو اس میں پوری طرح مبتلا ہے، اور اس طرح ایک قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ خصلت بھی قیامت تک قائم رہے گی کہ آسمانی حوادث پر زمین کے تغیرات کا فیصلہ کرنا میری امت میں موجود ہوگا۔ اور چوتھی چیز پر ریاحت المیت، میت پر نوحہ خوانی کرنا، یہ خصلت بھی قیامت تک قائم رہے گی۔ ایسے موقع پر ہونا کیا چاہیے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جب کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کسی کی فوتگی کی اطلاع مل جائے، اللہ کسی فرد کو چھین لے، تو وہ یہ دعا کرے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ اس مصیبت کا مجھے اجر عطا فرما دے اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ اللہ اجر بھی دے گا اور اس سے بہتر بھی عطا فرما دے گا، جس کی دلیل صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ام سلمہ سے تعزیت کی اور کہا کہ ام سلمہ یہ دعا تم کثرت سے پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت پہ صبر کا اجر عطا فرما دے اور اس سے بہتر عطا فرما دے۔ ام سلمہ جو کہ شدت غم سے نڈھال تھی، نبی علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی، یہ دعا پڑھنے لگی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ مجھے اجر عطا فرما دے، اور آگے جملہ واخلف لی خیرا منہا، مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ ام سلمہ کہتی ہے کہ میری زبان لڑکھڑا گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک مثالی شاعر تھا، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ امام الانبیاء کی ہدایت تھی اور آپ کی تلقین تھی، چنانچہ یہ دعا پڑھ ڈالی اور یہ دعا پڑھتی رہی۔ اور جب ام سلمہ کی عدت ختم ہوئی تو آپ جانتے ہیں اس کے گھر میں کس کا پیغام گیا؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے وہ بہتر عطا فرما دیا۔ ایک ابو سلمہ تو کیا، کروڑہ ابو سلمہ بھی اللہ کے پیغمبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انہیں ام المومنین ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی بن گئی، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ یہ یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات پر اجر کرنے کا صلہ ہے۔ آج بھی اگر ہم امام الانبیاء کی سنت کی تعظیم کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں تو جو بھی اس ملک میں جہالتیں ہیں، فقر ہے، ابتلاءات اور آزمائشیں ہیں، وہ سب کے سب ٹل سکتی ہیں اسی برکت سے کہ اس معاشرے میں اللہ کے حبیب کی سنت کی حاکمیت ہے اور سنت کا غلبہ ہے۔ لیکن جس قدر سنت کے فوائد ہیں اسی قدر ہم سنت کے منہج سے دور ہے۔ چنانچہ یہ حدیث جو ہے یہ اس موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک تعلیم ہے۔ کوئی مشکل لاحق ہو، کوئی ایسی خبر مل جائے جو یقیناً المناک ہو، غمناک ہو، تو آپ یہ دعا پڑھیں، بجائے اس کے کہ جزا فضا کا اظہار کریں، آہ و بکا کا اظہار کریں یا سینہ کو بھی کریں، جاہلیت کی پکارے آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ رب العزت یقیناً اجر عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اس کے پاس ثواب و اجر کے خزانے ہیں جو کبھی منقطع نہیں ہو سکتے،
اور کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور کبھی زائل نہیں ہو سکتے. یہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات ہیں. یقیناً یہ ایک بڑی ابتلا تھی, بڑے صدمے کی بات. کوئی مومن اس پر خوش نہیں ہو سکتا. یقیناً المناک خبر ہے. لہذا ایسی خبر پر استقامت کا اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. ایسا کوئی کردار نہ ہو جو دین کے خلاف ہو, ایسا کوئی عمل نہ ہو جس عمل کو اپنا کر ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان کے بموجب دین سے خارج ہو جائیں اور دین سے لا تعلق ہو جائیں. کیونکہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے لائق ہونے پر سینہ کو بھی کرے یا اپنے دامن کو چار کرنے کی کوشش کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بہت بڑی وعید ہے, ایک بڑا ایک المیہ ہے. لہذا ہمیں اس موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. نہ تو کوئی ایسا المیہ اظہار جو ان حرکات کے ظاہر ہونے کا موجب بنے, اور نہ معمول سے پڑھ کر خوشی کا اظہار جو کہ ناسبیت ہے, خارجیت ہے. جیسا کہ عمان میں آج ہر گھر میں چراغاں ہو رہا ہے اور خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے خانوادے کی ایک نفرت بھری ہوئی ہے, اور ہمیں ایک بالکل معتدل کردار ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں اس مہینے ایک تاریخ, ایک دن دیا ہے جو کہ یوم عاشور ہے. عاشور کسے کہتے ہیں؟ عاشور عشر سے ماخوذ ہے. ہر مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشور کہلاتی ہے. اس دن ایک واقعہ رونما ہوا تھا, اور وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے چغل سے آزادی دی تھی. فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نجات پا گئے. یوم آزادی تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی امت کے لیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ان کی قوم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. امام المدینہ آئے, دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا ما ھذا الصوم, یہ روزہ کیا ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا کہ آج کا دن اللہ کے نبی کی آزادی اور ایک طاغوت کی بربادی کا دن ہے, ہم شکر کے اظہار کے روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن حق بموسیٰ, موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا زیادہ گہرا تعلق ہے, کیونکہ تعلق کی بنیاد عقیدہ ہوتی ہے, اور یہ تو بد عقیدہ ہے. ان کا موسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ ایک قومیت کی بنا پر تعلق ہو سکتا ہے لیکن دین کی بنا پر نہیں, عقیدے کی بنا پر نہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا منہج, ان کا عقیدہ اور دین اللہ کی توحید تھی. اور یہ لوگ کون ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کے پیارے پیغمبر کی بد دعا کہ یا اللہ یہودیوں پر, عیسائیوں پر لعنتیں برسا کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیے, نبیوں کی قبروں پر کبے بنا لیے, عمارتیں تعمیر کر لی. ان کا کیا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہمارا ہے جو عقیدے کی اساس پر ہے اور توحید کی اساس پر ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے محرم کو روزہ رکھا, بلکہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے قبل محرم کو روزہ فرض تھا. لیکن جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے محرم کے روزے کی فرضیت ختم کر دی, اس کو مستحب قرار دے دیا کہ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے, رکھیں یا نہ رکھیں, لیکن رکھیں گے تو اجر کیا ہے؟ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ. اور جس دن امام الانبیاء, جس تاریخ میں آپ کا انتقال ہوا, اس سے 1 محرم قبل اللہ کے پیارے پیغمبر نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا, اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا لئن عشت القابلہ لاصومن التاسع, اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے. خالف الیہود والنصارى, ہر کردار اور عمل میں یہودیوں کی مخالفت کرو, نصارہ کی مخالفت کرو. یہ قوم, یہ خبیث قوم کسی مداہنت اور کسی پیروی کے قابل نہیں ہے, کسی محبت کے قابل نہیں ہے. مخالفت کرو ان کی. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر اس سال کی آمد سے قبل انتقال فرما گئے.
لیکن آپ کا فرمان ایک شریعت بن گیا، آئندہ جو بھی مسلمان ہو وہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھے، 9 محرم اور 10 محرم، اس کا 2 اجر ہوگا، ایک اجر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، دوسرا اجر یہود و نصارہ کی مخالفت کا اجر، کہ آپ کے دل میں جب یہودیوں کی کراہت ہوگی، ان کا بغض ہوگا، اس بغض کی بنا پر آپ ان کی مخالفت کریں گے تو یہ بات موجب اجر ہوگی، اور یہ بغض اور کراہت اللہ کی محبت کا باعث ہوگی، کہ یہود و نصارہ اس صفحہ ہستی پر سب سے مبغوض اور لعنت کی مستحق قوم ہے۔ جب ان کی مخالفت کریں گے یقین اللہ کی طرف سے دوہرا اجر آپ کو حاصل ہوگا۔ تو امام الانبیاء کی تعلیمات کے مطابق 2 روزے رکھنا ضروری ہے تاکہ یہود کی مخالفت ہو، اور پھر یہ ایک ہی روزہ مل کر سارے گزشتہ کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو ہر چیز میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع، شریعت کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو، جو بھی زمانہ ہو، جو بھی وقت ہو، اکیلا ہو یا مجلس میں ہو، سفر ہو یا حضر ہو، بازار ہو یا مسجد ہو، گھر ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، تقوی کے ساتھ رہ، اور تقوی کا معنی اللہ کے حبیب کی سنت کے ساتھ رہ۔ دیکھ کہ اس موقع پر پیغمبر اسلام کی سنت کا تقاضا کیا ہے، اس کو نافذ کرتا جا، یہ بات یہ اللہ کی رضا اور اس کی محبت کا موجب بنے گی۔ اس سے توفیق کی سزا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہم ہر معاملے میں، ہر گھڑی، ہر مقام کے لیے، ہر مکان کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے متبع بن جائیں، اور اپنے آپ پر، ظاہر پر، باطن پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کو نافذ کر لیں۔ یہی چیز نجات اور اجر کا باعث ہوگی، دنیا کی سعادت کا باعث ہوگی، دنیا کی عافیت کا باعث ہوگی، اللہ کی رضا کا موجب ہوگی، اور قیامت کے دن کی فلاح اور کامیابی کا سبب بنے گی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔